السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ معزز سامعین کرام، قرآن واقعات میں سے جس واقعے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کی بھائیوں سے ملاقات میں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر قید خانے کے اندر بھی ان کو ڈالا گیا۔ یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر ایک مدت گزارنے کے بعد وہاں سے باعزت بری ہوتے ہیں، اور جب باعزت بری کیے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے پر ان کو مقرر کر دیا جاتا ہے، مصر کے خزانے کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ بادشاہ کے دیکھے ہوئے خواب کے مطابق مصر کے علاقے کے اندر آس پاس میں قحط سالی کا دور ہوتا ہے، قحط سالی بپا ہوتی ہے، لوگ اناج اور غلے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، مصر کا رخ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے خزانے پر فائز تھے، یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ جو قافلے اور جو لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ وجاء اخوۃ یوسف، آنے والوں میں سے ایک گروہ، ایک جماعت تھی یوسف علیہ السلام کے ان 10 بھائیوں کی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا تھا۔ فدخلوا علیہ فعرفهم، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے پہچان لیا کہ یہ تو میرے وہی 10 بھائی ہیں۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، چونکہ ایک لمبا زمانہ گزر چکا تھا، تقریباً بعض مفسرین کے قول کے مطابق 40 سال کے بعد یہ ملاقات ہو رہی تھی۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن بھائیوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام ایک انجان شخص کی طرح ان سے بات کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ ہم 10 بھائی ہیں، 2 بھائی ہمارے اور ہیں، ایک بھائی جنگل کے اندر ہلاک ہو گیا ہے، اور ایک بھائی ہے جس کا نام بنیامین ہے جو ہمارے باپ کے پاس رہتا ہے، انہی کے پاس ہے وہ۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، علاقہ کون سا ہے، جگہ کون سا ہے، کہاں کے رہنے والے، اور ساری باتیں ان کے سامنے آ گئی۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ غلہ ان کے لیے، ان سامان، وہ غلہ ان کے لیے تیار کروا دیا۔ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، کہا ٹھیک ہے یہ غلہ لے لو، یہ اناج لے لو، لیکن اگلی مرتبہ جب آنا تو اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آنا۔ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ کے پاس ہے اس کو میرے پاس لانا۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں مکمل طور پہ پورا ناپ کر کے دینے والا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ ہی ساتھ ان کو وارننگ بھی دیا کہ اگر اپنے بھائی کو لے کر کے نہیں آؤ گے، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر لے کر کے نہیں آؤ گے تو میرے پاس مکمل طور پہ ناپ کر کے تم کو نہیں ملنے والا ہے، اور میرے قریب بھی مت آنا۔ اور یہی نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے، اپنے خدمت کرنے والوں سے کہا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ان کے جو پونجی ہے، جو پیسہ انہوں نے دیا ہے، یہ پیسہ بھی ان کے بوریوں کے اندر، ان کے کجاوے کے اندر ان کو ڈال دو، جو غلہ ہے، جو اناج ہے، اسی کے اندر ان کے پیسے بھی ان کو رکھ دو۔ لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں گے اور جا کر کے جب بوری کھولیں گے، اناج بھی ان کو ملے گا، پیسہ بھی ملے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں دیکھ کر کے لعلهم يرجعون، دوبارہ یہ لوٹ کر کے پھر آئیں۔ وہ بھائی وہاں سے واپس ہوتے ہیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، اپنے باپ کے سامنے جا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو جان ہمیں مکمل طور پہ اناج دینے سے منع کر دیا گیا ہے، یعنی ابھی غلہ تو دے دیا گیا لیکن آئندہ کے لیے شرط لگا دی گئی ہے، فارسل معنا اخانا، وہاں کا جو ذمہ دار ہے، جو حاکم ہے، اس نے ہم سے کہا ہے کہ اپنے بھائی کو لے کر کے آؤ گے تبھی غلہ ملے گا، ابھی غلہ مل گیا لیکن آئندہ کے لیے بھائی کو لے جانا یہ شرط لگا دی گئی ہے۔ اے ابو جان آپ ایسا کریں، فارسل معنا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں، ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام، چونکہ پہلے معاملہ یوسف علیہ السلام کا پیش آ چکا تھا، قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل، حضرت یوسف علیہ السلام کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے سے منع کر دیا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے سامان کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، سامان کے اندر ان کی پونجی بھی رکھی ہوئی ہے، جو پیسہ لے کر کے گئے تھے وہ پیسہ بھی اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ ہماری پونجی ہے، یہ پونجی بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی کہا قال لن ارسلہ معکم، میں تمہارے ساتھ ہرگز ہرگز بنیامین کو نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم پختہ طور پہ یہ وعدہ کرو، یہ عہد و پیمان کرو کہ تم جو ہے بنیامین کی حفاظت کرنے والے ہوگے اور اس کو صحیح سلامت میرے پاس واپس لے کر کے آؤ گے۔ بھائیوں نے عہد و پیمان کیا کہ یقیناً ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے اور صحیح سلامت آپ کے پاس ہم لے کر کے آئیں گے۔ انہوں نے عہد و پیمان کر لیا۔ اس کے بعد پھر بنیامین کو لے کر کے مصر کے اندر جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ منظر کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں گا، اس واقعے کے اندر اگر غور کیا جائے ہمارے لیے، آپ کے لیے، دنیا انسانیت کے لیے اس واقعے کے اندر دین اسلام کی بہت ہی خوبصورت تعلیم نظر آئے گی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام ظالم ہے، اسلام نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کے ساتھ ظلم کیا، اسلام کے ہاں عدل و انصاف نہیں ہے، اسلام ظالم ہے، اسلام ظلم کرنے والا ہے۔ اسلام کے بارے میں کئی ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی اسلام کی جو حقیقت ہے، اسلام کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اسلام کی جو کتابیں، جو اسلامی کے جو کتاب ہے، قرآن حکیم ہے، نبی کی حدیثیں ہیں، ان کو آپ جا کر کے مطالعہ کرو۔ قرآن کے اس واقعے میں آپ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کی ملاقات ان کے بھائیوں سے ہوتی ہے، اور بھائی کون ہیں؟ وہ بھائی وہ ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو جان سے مارنے کا ارادہ کیا، جان سے مارنا چاہتے تھے، کنویں کے اندر لا کر کے ڈال دیا تھا۔ وہ ظالم تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور ایک طویل مدت کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے ان کی حالت کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں پاور ہے، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے۔ اگر چاہتے تو ایک اشارے میں سارے کے سارے بھائیوں کو قید خانے کے اندر ڈلوا سکتے تھے، سارے کے سارے بھائیوں کو جیل کے اندر داخل کروا سکتے تھے۔ لیکن اسلام کی یہ خوبصورت تعلیم ہے، اسلام عفو و درگزر کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، کسی نے آپ کو ستایا ہے، کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لو، جانے دو، اس کو معاف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے غفور الرحیم ہے۔ انسان اتنا ظلم کرتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے، اللہ کی ذات انسان کو معاف کرنے والی ہے۔ اے ابن آدم، اگر تمہارا کوئی بھائی غلطی کرے تو اس کو درگزر کر دیا کرو، اس کو معاف کر دیا کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے ہمارے اور آپ کے لیے، سارے لوگوں کے لیے۔ اس کے اندر یہ نصیحت ہے کہ اگر کبھی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ایسا پیش آئے تو ہمیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔